آج حال یہ ہے کہ تعلیم کے نام پر ہمیں کچھ پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو ہمارا دل بڑا چھوٹا ہونے لگتا ہے. ہم سیر و تفریح پر خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں. شادی بیاہ میں ہم استطاعت سے کہیں زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. کوئی کمی نہ رہ جائے، بھلے اس کے لیے قرض لینا پڑے، سودی قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے، لیکن کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. طرح طرح کی ڈشیں ہونی چاہیے، یہ ڈیکوریشن ہونا چاہیے، ایسا کارڈ ہونا چاہیے، اور اتنے دن پہلے سے یہ پروگرام آنکھ بند کر کے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں. یہ کوئی الزام نہیں ہے میرے بھائیو، روزانہ کی حقیقت ہے جو سامنے ہے. لیکن تعلیم کے نام پر، اپنے ہی بچے کی تعلیم کے نام پر کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑے تو ہم سوچتے ہیں کہ کہاں سے پیسہ آئے گا. فیس دینا رہے، بچے کی کتاب خریدنی رہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم میں کام چل جائے، بلکہ مفت میں ہو جائے تو اس سے اچھا کیا. ہم 150 روپے بھی تعلیم کے نام پر خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اور یہ تلخ حقیقت ہے. جب تک ہم اس تعلق سے اپنا ذہن نہیں بدلیں گے تب تک ہم اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. دل کھول کر کے پیسہ خرچ کیجیے. جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں ضرور خرچ کیجیے. شادی بیاہ کو اور سمیٹیے، اسراف اور فضول خرچی کو ختم کیجیے. لوگوں کا منہ مت دیکھیے، دنیا کیا کہے گی کہنے دیجیے، لیکن عزم کیجیے کہ ہاں ہم مثبت جگہ پر خرچ کریں گے. ہم جہاں ضروری چیز، جو ضروری چیز ہے ہمارے لیے، ہمارے گھر کے لیے، ہماری قوم کے لیے، وہاں ہم پیسہ خرچ کریں گے. لیکن جہاں ضروری نہیں ہے، صرف دکھاوے کے لیے، صرف نمائش کے لیے، وہاں ہمارا پیسہ خرچ ہو، نہیں، ایسا نہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ آپ کسی مسلم محلے میں چلے جائیے، آپ کو کھانے پینے کی دکانیں، ہوٹل دنیا بھر کے ملیں گے. لگے گا کہ مسلمانوں کو اس کے علاوہ اور کوئی مشغلہ ہی نہیں ان کے پاس. ہر طرف کھانے پینے کی چیزوں کی بہتات، ادھر کچھ ہے، ادھر کچھ ہے، ادھر کچھ ہے. لیکن آپ اسی مسلم محلے میں تلاش کیجئے، کوئی لائبریری آپ کو مل جائے، ہرگز نہیں پا سکتے. کوئی دارالمطالعہ مل جائے، نہیں ملے گا. کوئی ایسا سماجی دفتر جہاں کے لوگ اپنے مسائل آ کر کے بیٹھ کر حل کریں، نہیں ملے گا. حتیٰ کہ کتاب کی دکان جہاں سے آپ کتاب خرید سکیں وہ دکان بھی نہیں ملے گی. آپ خریدنا بھی چاہیں کتاب تو کتاب کی دکان نہیں ملے گی. اس کے لیے آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑے گا. کیا یہ توجہ طلب بات نہیں ہے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال ہے. جبکہ آپ مہذب قوموں کے یہاں جائیں گے، ترقی یافتہ قوموں کے یہاں جائیں گے، آپ کو اس طرح کی بھیڑ نہیں نظر آئے گی. ہر شخص مشغول نظر آئے گا. کس چیز میں مشغول ہے؟ کوئی بس کے اندر بھی ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، کوئی بس اسٹاپ پر کھڑا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، کوئی ٹرین میں ہے تو اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، کوئی ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے بھی پی رہا ہے تو وہ کچھ پڑھ رہا ہے. لائبریریاں ملیں گی آپ کو، کتابیں ملیں گی، کتاب کی دکانیں ملیں گی. لیکن ہمارا حال اس کے برعکس ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ ساری چیزیں ایک بڑا بدلاؤ چاہتی، بڑی تبدیلی چاہتی، اور بڑی تبدیلی کے لیے بڑا عزم ہونا چاہیے. افراد ہونے چاہیے جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے قوم کے لیے، سماج کے لیے سوچیں اور ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں.